السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے متعین وقت کا علم ضرور دیا ہے۔ ہم نے کئی آیات کریمہ اور ان آیات کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال کی روشنی میں یہ آپ کو بتایا تھا۔ آج میں اپنی گفتگو اسی عنوان کے حوالے سے انشاءاللہ کروں گا، اور احادیث کریمہ اس باب کی اور کچھ اور مزید آیات کریمہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جس میں اللہ رب العزت نے امور خمسہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 5 چیزیں، اور یہ بیان کیا ہے کہ ان 5 امور کو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مخالفین علم غیب اور منکرین علم غیب جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبان بارگاہ الہی کے لیے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، وہ اکثر اپنی دلیل اسی آیت کریمہ سے لاتے ہیں، بات بات پر اسی آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں جس میں اللہ پاک نے امور خمسہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خمسہ یعنی 5 ایسی چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ بارش نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے ماں کے شکم میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کس زمین پر اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا اور خبر والا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہے جس میں 5 اشیاء کا تذکرہ ہے جس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے
بار بار تذکرہ فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح فرما دیا کہ ان 5 چیزوں کو کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، مطلب کوئی جان کل کیا کمائے گی، مراد کہ کل کیا ہوگا، اور کہاں موت آئے گی۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان 5 اشیاء اور 5 امور غیبیہ کے حوالے سے تفصیل بیان کریں، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے تفسیرات احمدیہ کی ایک عبارت پڑھنا چاہیں گے جو حضرت امام ملا احمد جیون علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے فقہ حنفی کے امام گزرے ہیں ملا احمد جیون، انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے جس کا نام تفسیرات احمدیہ ہے، جس میں احکام سے متعلق آیات کو انہوں نے جمع کر دیا ہے کہ وہ آیات جن سے حکم کا اس بات ہوتا ہے، شریعت کے کسی مسئلہ کا استنباط ہوتا ہے، ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے تحت تفسیرات احمدیہ میں ہے کہ وَلَكَ أَن تَقُولَ أَنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ لَا يَعْلَمُهَا أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَجُوزُ أَن يُعَلِّمَهَا مَن يَشَاءُ مِن مُحِبِّهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بِمَعْنَى الْمُخْبِرِ۔ یہ وہ عبارت ہے تفسیرات احمدیہ کی جس میں حضرت علامہ ملا احمد جیون یہ بیان کرتے ہیں کہ تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تمہیں یہ کہنے کا حق ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں، مگر لاکی یجوز، آگے لکھتے ہیں مگر یہ جائز ہے کہ اللہ پاک ان امور 5 کا علم اپنے محبوبوں اور اولیاء میں سے جسے چاہے عطا کر دے۔ یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ اپنے محبوب بندوں میں سے، اپنے اولیاء میں سے جسے چاہے عطا کر دے۔ اور دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دلیل اسی آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا ہے، اسی آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا جس میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والا ہے اور خبر والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خبیر مخبر کے معنی میں ہے، جو خبیر ہے یہ مخبر کے معنی میں ہے، اور مخبر کا مطلب خبر دینے والا، اس لیے کہ علیم سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ علم والا ہے، اب خبیر کو بھی اسی معنی میں رکھیں کہ اللہ خبر والا ہے، تو کون سی نئی بات کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک تو یہ تکرار ہو جائے گی، اور قرآن مجید بے فائدہ تکراروں سے پاک ہے۔ قرآن میں تکرار ہے مگر بے فائدہ نہیں ہے۔ تو ان اللہ علیم سے یہ مفہوم واضح ہو جاتا ہے کہ علم والا اللہ ہے، مگر اگر ہم خبیر کو بھی خبر والے کے معنی میں لیں تو یہ تکرار بے فائدہ ہوتی ہے،
لہٰذا یہاں پہ خبیر مخبر کے معنی میں ہے، کہ جس کا معنی ہے خبر دینے والا، یعنی گویا اللہ رب العزت نے پہلے 5 امور کا تذکرہ فرمایا، 5 امور کا، کہ قیامت کب آئے گی، بارش کب نازل ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، کس کو کہاں موت آئے گی، ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور خبیر، خبر دینے والا بھی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ان امور 5 پر مطلع فرما دیتا ہے۔ یہ تفسیرات احمدیہ کی عبارت اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ملا احمد جیون نے لکھی ہے۔ اور تفسیر ساوی، حضرت احمد بن محمد ساوی مالکی علیہ رحمت و رضوان کی تفسیر ہے، وہ اس آیت کریمہ کے اس حصہ کے تحت کہ ماذا تکسب غدن وما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کرے گی، اس حصے کے تحت لکھتے ہیں امام ساوی مالکی تفسیر ساوی میں، اے یہ بالکل لب لباب خلاصہ اور نچوڑ ہے ان 5 امور کے علم غیب کے حوالے سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اے من حیث ذاتہا، یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ ان 5 کو کوئی نہیں جانتا، محض اپنی ذات کی وجہ سے بغیر کسی کے بتائے، مستقلاً فی نفسہ ہی، بغیر کسی کے خبر دیے۔ امام ساوی کی عبارت اے من حیث ذاتہا، یعنی مستقلاً بغیر کسی کی بتائے ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور اس عقیدے میں ان 5 چیزوں کی کیا تخصیص، کائنات کی تمام چیزوں کا علم اسی کی عطا سے ہمیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی ظاہری چیز، مثال کے طور پہ کوئی بھی، جیسے ہوا ہے، آگ ہے، روشنی ہے، اندھیرا ہے، حرارت ہے، برودت ہے، یہ تمام چیزیں تو بدیہیات میں سے ہیں، سب جانتے ہیں۔ حرارت یعنی ٹھنڈک، گرمی، روشنی، اندھیرا، دن رات، سب جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی کھلم کھلا چیزوں کا بھی علم بغیر اللہ کے بتائے کسی کے مان لے تو مشرک ہے۔ کسی چیز کا علم خدا کی عطا کے بغیر کسی کو نہیں ہو سکتا، اللہ ہی بتاتا ہے، تبھی تمام چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ تو اگر یہ تفریق ہم کر لیں کہ من حیث ذاتہا، مستقلاً بغیر کسی کے بتائے، تو اس میں ان 5 معاملات کی کوئی تخصیص نہیں رہ جاتی۔ اور یہی تعویل سب سے بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بغیر خدا کے بتائے ان 5 امور کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ ورنہ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، اولیاء کی سیرت اور اولیاء کی تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان 5 میں سے 4 چیزوں کا علم اولیاء کرام نے، ہمارے آقا نے، صحابہ کرام نے لوگوں کو بتایا۔ نہ صرف انہیں پتا تھا بلکہ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کل کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کس کو کہاں موت آئے گی۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ علماء کی تاریخ اور ان کی سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ تو کیا، اور آج تک کسی نے ان واقعات کا انکار بھی نہیں کیا ہے اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کا علم کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ جو بیان کر رہے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں، یہ غلط ہے، کسی نے انکار نہیں کیا۔ کسی کا انکار نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سب مانتے ہیں کہ قیامت کو چھوڑ کے جو 4 چیزوں کا علم غیب اولیاء نے بتایا ہے، ہمارے آقا نے بتایا ہے، صحابہ کرام نے بتایا ہے، کسی کا انکار نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کو قیامت کے علاوہ اور باقی 4 چیزوں کا علم ہے۔ تو جب
قیامت کے علاوہ باقی 4 چیزوں کا علم ہے اور بتایا بھی، کتابیں بھری پڑی ہیں، تو پھر قیامت میں کون سی ایسی تخصیص ہے کہ اللہ اس کا علم اپنے محبوب بندوں کو نہیں دے گا؟ وہ تو عوام کے لیے ہے کہ اس کا ڈر قائم رہے، اس دن کی ہولناکی سے لوگ ڈرتے رہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے کئی ایک آیات میں بیان کیا کہ قیامت اچانک آئے گی۔ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، وہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کے پاس اچانک آنے والی ہے۔ کئی آیات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت اچانک آنے والی ہے۔ تو چونکہ قیامت کا آنا اچانک ہوگا، اسی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوبوں کو علم تو دیا قیامت کے تعین کا، مگر انہیں منع کر دیا کہ کسی کو بتانا مت، ظاہر مت کرنا۔ اور قیامت کے علاوہ باقی جو 4 چیزیں ہیں اس میں کوئی استحالہ نہیں تھا، اگر بتا دیتے تو اللہ پاک نے ہمارے حبیب کے تعلق سے فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ہمارے یہ رسول غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہیں۔ اٹھا لیں سیرت کی کتابیں، آقا کریم نے کئی ایک باتیں بتائی ہیں جن کا تعلق انہی امور 5 اور 5 چیزوں سے ہے۔ تو قیامت کے علاوہ باقی 4 چیزوں کے بتانے کے حوالے سے تاریخ و سیر کی کتابوں کا بھرا ہونا اور کسی کا انکار نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ سب مانتے ہیں، اور سب اس آیت کریمہ کو بھی مانتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی جانتا ہے کہ کب بارش ہوگی، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، وہی جانتا ہے کہ کہاں موت آئے گی، جو اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی سب مانتے ہیں۔ اور جو قیامت کے علاوہ باقی 4 اشیاء کا ذکر ہے اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ تو دونوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ موافقت کیسے ہوگی؟ تو موافقت ایسے ہوگی کہ ان 5 چیزوں کا علم مستقلاً بغیر کسی کی عطا کے صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول جانتے ہیں، اور رسول کی عطا سے اولیاء بھی جانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی علم غیب عطا ہوا، اور باقی جس کو بھی جو عطا ہوا سب رسول کے واسطے سے عطا ہوا، رسول کی عطا سے عطا ہوا۔ اسی وجہ سے امام قرطبی لکھتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر کہ اگر کوئی شخص کسی غیب کا دعویٰ کرے اور اس کی نسبت رسول کی جانب نہ کرے کہ مجھے یہ ہمارے رسول کی اطاعت، ان کی محبت اور ان کی سنتوں کی پیروی یا ان کے واسطے سے یہ علم غیب عطا ہوا ہے، تو اس کا انکار کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو۔ امام قرطبی نے لکھا کیونکہ رسول کے بتائے بنا باقی کوئی نہیں جان سکتا غیب، ہر چیز وہیں سے عطا ہوتی ہے۔ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ حدیث پاک عام ہے کہ میں بانٹتا ہوں اللہ دیتا ہے، یہ عام ہے، ہر چیز کی عطا کو شامل ہے یہ، کہ تمام فضیلتیں، تمام مناسب دینی اور دنیاوی امور میں خیر و برکت، آقا کریم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو امام احمد بن محمد ساوی مالکی لکھتے ہیں تفسیر ساوی کے اندر، اے من حیث ذاتہا، یعنی بغیر کسی کے بتائے، وَأَمَّا بِعِلَامِ اللَّهِ لِلْعَبْدِ، مگر بندے کو اللہ کے بتانے کی وجہ سے، فَلَا مَانِعَ مِنْهُ، تو اس سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کہ اللہ بتا دے، کوئی چیز روکنے والے نہیں ہے کہ اللہ کی عطا سے اس کے بندوں کو ان 5 امور کا علم ہو جائے۔ کل انبیاء و بعض الاولیاء، کہ جیسے انبیاء کرام اور بعض اولیاء اعظام کہ جن کو ان امور 5 کا 5 امور کا علم تھا، تو اور چونکہ قیامت کے حوالے سے عام لوگوں کو بتانے سے خدا کی جانب سے منع کر دیا تھا، نہیں بتایا، نہ انبیاء نے بتایا نہ اولیاء نے بتایا، اور باقی جو 4 چیزیں ہیں ان کے بتانے میں کوئی استحالہ نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے بڑی وسعت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ان امور غیب پہ لوگوں کو مطلع کیا۔ اور
امام ساوی ایک دلیل بھی دیتے ہیں، دلیل کہ اگر اللہ بتا دے انبیاء کو اور اولیاء کو تو کوئی معنی نہیں ہے، اور بطور دلیل کہتے ہیں قال تعالی، اللہ پاک نے فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، لوگ اللہ کے علم میں سے کچھ نہیں جان سکتے الا بما شاء، مگر اتنا ہی جتنا وہ چاہے۔ اللہ نے ایکسیپشن بیان کر دیا، اللہ نے استثناء کر دی کہ اللہ کے علم میں سے کوئی کچھ نہیں جان سکتا الا بما شاء، مگر اتنا جتنا وہ چاہے۔ تو لہٰذا اللہ نے جتنا چاہا لوگوں کو خبر دے دی، انبیاء کو بتا دیا، اولیاء کو بتا دیا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت بطور دلیل بیان کرتے ہیں کہ وقال تعالی، اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ فلا یظہروا علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے، اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا الا من ارتضی من رسول، سوائے اس رسول کے جو اس کا مرتضی ہو، اور ہمارے حبیب کا نام ہی مرتضی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو بھی بطور دلیل پیش کیا، اور آگے بطور نتیجہ، مطلب نتیجہ کیا نکلتا ہے، خلاصہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وَلِذَالِكَ قَالَ الْعُلَمَاء، اور اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ الحق انہ لم یخرج نبینا من الدنیا حتی اطلعہ علی تلک الخمس، کہ علماء نے کہا کہ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس دنیا سے اس وقت تک رحلت نہیں فرمائی جب تک اللہ رب العزت نے ان 5 اشیاء کا علم انہیں عطا نہیں کر دیا۔ یعنی رحلت سے پہلے، وصال سے پہلے اللہ پاک نے مطلع کر دیا ہمارے آقا کو ان 5 امور غیب پہ۔ اور اسی وجہ سے آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا نے ایسے واقعات کی خبر دی جن کا تعلق انہی امور خمسہ سے ہے، انہی 5۔ جیسے کہ ایک یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث پاک پہ غور کریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری والدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ میں ایک بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری تو آقا کریم نے مجھے بلایا اپنے پاس، اور بلا کر یہ فرمایا کہ تم امید سے ہو اور عنقریب اللہ تمہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اسے لے کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا حضرت ام الفضل سے۔ تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میں تو امید سے ہونے کی کوئی علامت نہیں دیکھتی، حمل کی کوئی نشانی ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلی، اور میں امید سے ہو کیسے سکتی ہوں جبکہ قریشیوں نے سب کو قسم دلائی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے قریب نہ جائے، کوئی شوہر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے۔ کوئی ایسا معاملہ تھا جس کی وجہ سے قریشیوں نے یہ قسم دلائی تھی کہ کوئی مرد اور کوئی شوہر اپنی عورت کے قریب نہ جائے۔ تو انہوں نے اسی چیز کو عرض کیا آقا کریم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں کیسے امید سے ہو سکتی ہوں جبکہ معاملہ یہ ہے، ہمیں قسم دلائی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم والی بات اپنی جگہ، لیکن میں بتا رہا ہوں امید سے ہو تو ہو، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا تو فرمائے گا، جب اس بیٹے کی ولادت ہو تو اسے لے کر میری بارگاہ میں آنا۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ پھر آقا کریم کے ارشاد کے مطابق اللہ رب العزت نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ میں اسے لے کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آقا نے اس بچے کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں اقامت پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت ام الفضل سے
کہ خلفاء کے باپ کو لے جاؤ، خلفاء کے باپ کو لے جاؤ، اس کی نسل سے خلافت کا ایک سلسلہ چلے گا، یہ خلفاء کا باپ ہے، اور اسی کی نسل سے صفاح نامی خلیفہ ہوگا اور مہدی نامی خلیفہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بتایا کہ تم امید سے ہو، حالانکہ اس وقت تک انہیں جانکاری نہیں تھی کہ میں امید سے ہوں، بلکہ بتایا کہ بیٹا ہوگا، اور جب ولادت ہوئی تو خبر دی جو تقریباً 132 سال کے بعد، ہجرت کے 132 سال کے بعد ہونے والا تھا۔ بنو امیہ کی جو خلافت رہی وہ 132 ہجری تک رہی، یہاں تک کہ 132 ہجری میں اسی بچے حضرت ام الفضل کے اسی لڑکے کہ جن کا نام حضرت عبداللہ بن عباس ہے، کہ جن کا لقب حبر الامہ ہے، یعنی کہ قرآن کا سب سے بڑا عالم اس امت میں، انہی کی نسل سے ایک شخص ہوا جس کا نام صفاح ہوا۔ صفاح اسی نے بنو عباس کی خلافت قائم کی 132 ہجری میں، یہ پہلا خلیفہ تھا، دولت بنو عباسیہ کی نیو رکھنے والا، اور اس کا نام بھی کچھ عجیب سا ہے، صفاح۔ صفاح کا معنی ہوتا ہے خون ریز، خون بہانے والا۔ تو ظاہر ہے کہ پچھلے زمانے میں جب کسی خاندان کے عروج پہ زوال آتا تھا اور جب حکومت منتقل ہوتی تھی ایک خاندان سے دوسرے خاندان کی جانب، تو فاتح خاندان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہارنے والے اور مفتوح خاندان کا کوئی فرد باقی نہ رہے، تاکہ آنے والے زمانے میں وہ حکومت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے کہ میں حاکم ہوں، یہ میری وراثت ہے۔ تو اسی وجہ سے چن چن کے وہ قتل کیا کرتے تھے۔ تو یہ صفاح جو پہلا خلیفہ ہوا خلافت بنو عباسیہ کا، اس نے بنو امیہ کو چن چن کے قتل کیا، اسی وجہ سے اس کا لقب ہی ہو گیا تھا صفاح، یعنی خون بہانے والا، خون ریز۔ آقا کریم نے اس کے اس لقب اور اس کے اس نام کی کہ جس سے اس کی شہرت ہے تاریخ اسلام میں، حضرت عبداللہ بن عباس کی ولادت کے وقت ہی خبر دے دی کہ اس بچے کی نسل سے، یہ خلفاء کا باپ ہے، اس کی نسل سے صفاح نامی یہ خلیفہ ہوگا اور مہدی نامی یہ خلیفہ ہوگا، جو 132 سال کے بعد ہونے والا تھا۔ آقا نے خبر دے دی۔ تو اس میں ایک تو اس چیز کا بھی تذکرہ ہے کہ ماں کے شکم میں کیا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ ہی جانتا ہے ماں کے شکم میں کیا ہے۔ آقا نے بتا دیا کہ لڑکا ہے، اور یہ بھی تذکرہ ہے کہ 132 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، غدن آنے والا کل۔ آقا 132 سال کے بعد کیا ہوگا اس کی خبر دے رہے ہیں۔ تو کیا اس روایت میں اور اس آیت کریمہ میں جس میں امور خمسہ کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیا کوئی مخالفت ہے؟ کیا کوئی تعارض ہے؟ نہیں، آیت کا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا بغیر کسی کے بتائے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے بتانے سے ہمارے حبیب جانتے ہیں، یہ اس حدیث کا مفہوم۔ تو حضرت ام الفضل کہتی ہیں کہ جب آقا کریم نے مجھے یہ خبر دی تو میں گئی اپنے شوہر کے پاس، حضرت عباس آقا کریم کے چچا، ان کے پاس گئی اور انہیں خبر دی کہ آقا نے ایسا ایسا فرمایا۔ تو حضرت عباس حاضر ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو اللہ کے رسول نے ان سے بھی وہی باتیں کی جو آپ نے حضرت ام الفضل سے کی تھی۔ تو یہ حدیث صریح ہے اس معاملے میں کہ اللہ نے آپ کو یہ علم دیا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور ہمارے آقا کی شان تو بڑی نرالی ہے۔ احادیث میں آیا کہ اللہ نے عورت کے شکم میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، سنیے گا، ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ جب کوئی حمل قرار پاتا ہے تو اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ بچے کی شکل و صورت بناتا ہے، اگر لڑکا ہوا تو لڑکے کی شکل و صورت، لڑکی ہوئی تو لڑکی کی شکل و صورت، اور وہ فرشتہ اس کے حوالے سے یہ بھی لکھتا ہے
کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، کتنا سال زندہ رہے گا، کب اسے موت آئے گی، یہ تمام باتیں لکھتا ہے۔ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک بخت ہے یا بدبخت، یہ اللہ اس فرشتے کو خبر دے دیتا ہے جو کہ ماں کے شکم میں مقرر کیا گیا ہے، اسے خبر دے دیتا ہے، تبھی تو شکل بناتا ہے، تبھی تو لکھتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اللہ اس فرشتے کو خبر دے دیتا ہے، اور یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ ہمارے آقا کو اللہ نے تمام خلائق سے زیادہ علم دیا ہے، اور تمام خلائق میں وہ فرشتہ بھی شامل ہے، وہ فرشتہ بھی شامل ہے، یعنی ہمارے آقا کو اس سے زیادہ علم ہے۔ تو جب اس فرشتہ کو یہ علم ہے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، تو ہمارے حضور کو خبر کیوں نہیں ہوگا، کیوں نہیں خبر ہوگی؟ یہ اگر اس فرشتے کو علم ہے کہ اس ماں کے پیٹ میں جو ہے یہ کیا کرنے والا ہے، کب تک زندہ رہنے والا ہے، کب موت آنے والی ہے، یہ نیکی کرنے والا ہے یا گناہ کرنے والا ہے، جب اسے خبر ہے تو ہمارے آقا کو خبر کیوں نہیں ہوگی؟ جبکہ یہ ثابت ہے کہ ہمارے حضور کا علم تمام خلائق سے زیادہ ہے۔ اور کل کیا ہوگا، اس حوالے سے خیبر کے واقعے کو آپ نے کئی بار سنا ہوگا، کئی بار، کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت ابوبکر گئے، حضرت عمر گئے، فتح نہیں ہوا وہ قلعہ۔ آقا کریم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں میں خیبر فتح ہوگا، اور یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص ایسا ہوگا جو محبت اللہ سے کرتا ہوگا اور اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا، جو رسول کا محبوب ہوگا اور وہ رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس شخص کو دوست رکھتے ہوں گے۔ آقا نے یہ بتایا ایک دن پہلے، اور جب دوسرا دن آیا آقا کریم نے پوچھا علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ کسی نے عرض کی حضور ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، تو آقا نے فرمایا کہ انہیں بلاؤ۔ حضرت علی حاضر ہوئے، آپ نے ان کے چشمان اقدس میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا، درد جاتا رہا، آشوب چشم کا مرض کافور ہو گیا، آقا نے ان کے ہاتھوں میں خیبر کا جھنڈا عطا فرمایا۔ تو اور اس کے بعد یہ حدیث میں آیا کہ حضرت علی گئے اور خیبر کا وہ دروازہ جسے 70 لوگ ایک روایت کے مطابق 40 لوگ مل کر نہیں اٹھا پا رہے تھے، آپ نے اسے اکھیڑا اور ڈھال کے بطور اس دروازے کا استعمال کیا اور خیبر فتح ہو گیا۔ تو کل کیا ہونے والا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتا دیا، اور یہ حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ آقا نے خبر دے دی کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں میں خیبر فتح ہوگا، فتح ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں یہ اعلان فرمایا، ایک ایک جگہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے، ایک ایک جگہ کی جانب، کہ فلاں مشرک یہاں قتل ہو کے گرے گا، فلاں کافر یہاں قتل ہو کے گرے گا، یہ فلاں کافر کا مقتل ہے۔ آقا نے اشارہ کر کے، نشان لگا کر کے بتا دیا کہ فلاں مشرک یہاں قتل ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر کے اختتام کے بعد باضابطہ چیک کیا تو آپ نے پایا کہ آقا نے جو جگہ جس کافر کے مقتل کے بطور متعین کر دی تھی، کوئی کافر اس جگہ سے ایک سوت ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ تو گویا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے خبر دے دی کون کہاں مرے گا، اور یہ تو آقا کی شان ہے۔ حضرت اسبغ بن بنانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ساتھ کربلا میں آئے، کربلا میں حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، تو جب کربلا میں پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو کسی نے عرض کیا حضور کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہا ہونا موضع رحالہم وہا ہونا مناخ رقابہم
وہا ہونا محراق دمائہم فئۃ من آل محمد یقتلون بہذہ العرصہ تبکی علیہم السماء والارض۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی نے جب کربلا میں آئے رونے لگ گئے، کسی نے عرض کیا حضور روتے کیوں ہیں اے امیر المومنین؟ آپ نے فرمایا یہاں پر اہل بیت کا کجاوا رکھا جائے گا، یہاں پر ان کی اونٹنیاں باندھی جائیں گی، یہاں پر اہل بیت کا خون بہایا جائے گا، اور آپ نے فرمایا کہ آل محمد میں سے ایک جماعت یہاں پر شہید ہوگی کہ جن پر آسمان و زمین آنسو بہائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی۔ تقریباً 30-32 سال پہلے واقعہ کربلا 60 ہجری میں رونما ہوا، اس سے 30-32 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا، جگہ بتا دی، یعنی کہ 61 ہجری 60 ہجری کے ہاں معاف کیجیے گا 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا۔ 30-32 سال پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، یعنی کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، اس کی خبر اللہ نے اپنے حبیب کو دی، اور اللہ کے حبیب کے واسطے سے جو صحابہ کرام ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس رات شہادت ہوئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ بار بار حضرت علی اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، بار بار، اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ نہ تو مجھے غلط بتایا گیا ہے نہ میں غلط بتا رہا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، بار بار فرماتے تھے کہ نہ تو مجھے غلط بتایا گیا ہے نہ تو میں غلط بتا رہا ہوں، یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، یہ وہی رات ہے۔ آپ آقا کریم کی احادیث اور سیرت کی کتابیں پڑھ لیں، ایک حدیث میں آقا کریم نے فرمایا انصار کو جمع کر کے کہ اے انصار کی جماعت، میرا جینا وہاں ہے جہاں تمہارا جینا ہے، اور میری رحلت بھی وہیں ہوگی جہاں پہ تمہارا شہر ہوگا، جہاں پہ تم رہو گے، یعنی کہ تمہارے ساتھ میں ظاہری زندگی میں بھی، اور جب میں ظاہری زندگی سے کوچ کر کے عالم میں بقا کی جانب جاؤں گا، اس وقت بھی میرا وصال اسی شہر میں ہوگا جو تمہارا شہر ہوگا۔ یعنی آقا کو یہ خبر تھی کہ آپ کے وصال کی جگہ شہر مدینہ ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آقا کریم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یا معاذ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری۔ حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، مجھے یقین ہے کہ اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر پاؤ گے، یقین ہے کہ اس سال کے بعد تمہاری ملاقات نہیں ہوگی مجھ سے، اور جب تم مدینہ آنا تو میری مسجد میں ضرور حاضر ہونا اور میری قبر پر بھی ضرور حاضری دینا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی۔ تو یہ قیامت کے علم کے علاوہ جو باقی 4 چیزیں ہیں، آپ احادیث، سیر، اولیاء کی تاریخ کی کتابیں اٹھا لیں، بھری پڑی آپ کو ملیں گی کتابیں کہ جن میں آقا نے خبر دی، اولیاء نے خبر دی، صحابہ نے خبر دی۔ اور جب 5 چیزوں کے ساتھ جن 4 چیزوں کا ذکر ہے اللہ نے ان کا علم اپنے محبوب بندوں کو دے دیا، تو پھر علم قیامت کے تعین کا علم دینے میں کون سا استحالہ رہ جاتا ہے؟ محبوبوں کے لیے، خاص بندوں کے لیے، وہ عوام کے لیے ہے تاکہ قیامت کا ڈر باقی رہے۔ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے قیامت کا علم دے دیا۔ یہی ایسا عقیدہ ہے جو کہ قرآن و حدیث کی تصریحات کے مطابق ہے۔ اب کچھ ایسی احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ
کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے انتہا تک کے تمام واقعات کا تذکرہ فرما دیا۔ تمام واقعات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فاخبرنا عن بدء الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حفظ ذالک من حفظ ونسیہ من نسیہ۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم ایک دن ہمارے بیچ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبر دی۔ جب تخلیق کی ابتدا ہوئی آپ نے خبر دی اور تمام اشیاء کا تذکرہ فرمایا، تمام چیزوں کا تذکرہ فرمایا، تمام واقعات کا ذکر فرمایا، یہاں تک تذکرہ فرما دیا کہ دخل اہل الجنت منازلہم، جنتی جنت میں داخل ہو گئے، واہل النار منازلہم، اور جہنمی جہنم میں داخل ہو گئے۔ یعنی ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اس حدیث کے مطابق جنتیوں کے جنت میں جانے اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعات کی خبر دی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ جو یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا ہو بھول گیا۔ تو آقا نے ابتدا سے انتہا تک کی تمام باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ یعنی ہمارے آقا اس خلائق کی انتہا کو بھی جانتے ہیں اور قیامت کے بعد کے حالات کو بھی جانتے ہیں، حشر و نشر، لوگوں کا حساب کتاب، لوگوں کا جنت میں جانا جہنم میں جانا، سب جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دو کتابیں لے کر کے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، تو کسی صحابی نے عرض کیا حضور یہ کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں قیامت تک کے تمام جنتیوں اور جہنمیوں کا نام لکھا ہے، اور صرف ان کا نام نہیں، ان کے باپ دادا کا نام، ان کے قبیلہ کا نام، ان کے حالات تمام تفصیلاً مندرج ہیں ان کتابوں کے اندر۔ دو کتابیں۔ اب ائمہ حدیث نے جب تشریح کی تو کچھ نے کہا کہ وہ حقیقی کتابیں تھیں، اور کچھ نے کہا کہ ان پر جو کتابوں کا ذکر آیا کہ کتابیں تھیں وہ مثالی کتابیں تھیں، حقیقی کتابیں نہیں تھیں، آقا کریم نے بطور مثال بیان کیا، اور کچھ ائمہ حدیث فرماتے ہیں کہ نہیں حقیقی کتابیں تھیں۔ تو وہ دونوں کتابیں تمام لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں جو جنتی ہے جو جہنمی ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، کس قبیلے سے ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، سب بتا دیا گیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یعنی ابتدا سے قیامت واقع ہونے تک کے تمام واقعات، پھر قیامت واقع ہونے کے بعد سے حساب کتاب اور جنتیوں کے جنت میں جانے، جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک کے تمام واقعات۔ جب یہ یعنی کہ جس دن قیامت آئے گی اس سے پہلے کے تمام واقعات بتا دیے گئے، اس کے بعد کے تمام واقعات بتا دیے گئے، تو اس دن میں کون سی ایسی خصوصیت ہے؟ اور میں بتا چکا ہوں کہ جب دو چیزیں ایک دوسرے کے بعد آئیں تو ایک کی انتہا کا علم دوسرے کی ابتدا کا علم ہے، ایک کی انتہا کا علم ہو گیا تو دوسرے کی ابتدا کا بھی علم ہو جائے گا۔ آقا کو اختتام خلائق کا علم ہے تو گویا وقوع قیامت کے متعین دن کا بھی علم ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رفع اللہ لی الدنیا فانا انظر الیہا کانما انظر فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ کانی انظر الی کفی ھذا۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ نے تمام دنیا کو میرے سامنے مثالی صورت میں پیش کیا، تو میں دیکھتا ہوں، بلکہ آپ یہ ترجمہ کریں میں دیکھ رہا ہوں اس دنیا کی جانب، تمام کائنات کی جانب، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان سب کی جانب، ایسے ہی جیسے اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا
اور کائنات کے تمام حالات قیامت تک جو بھی ہیں آقا کریم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور آقا کریم نے مثالی صورت اور مثالی شکل میں انہیں آقا کریم کے سامنے پیش کر دیا ہے، مثالی شکل میں۔ اور خدا کی قدرت سے یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی صورت نہیں ہوتی، شکل نہیں ہوتی، لیکن خدا کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ غیر شکلوں والی چیزیں اور بغیر صورت والی چیزوں کو اللہ پاک ایک مثالی شکل دے کر کے اپنے حبیب کے سامنے پیش کر دے۔ کوئی استحالہ نہیں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی دن اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ مجھ سے آ کے اجازت نہ لے لے، کوئی مہینہ اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک وہ آ کے مجھ سے اجازت نہ لے لے، کوئی سال اس وقت تک نہیں آتا جب تک کہ مجھ سے اجازت نہ لے لے۔ تو مہینہ، سال، ان کی شکلیں تو ہیں نہیں، لیکن یہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مثالی شکلوں میں انہیں حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یاد رکھیں، ابھی بھی اور قیامت تک اس کائنات کی ہر چیز مثالی شکل و صورت میں موجود ہے۔ جو ہونا ہے وہ تمام چیزیں بھی مثالی شکل و صورت میں موجود ہے، اور آقا سب کی جانب ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ اور اخیر میں ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے جو بڑی اہم ہے اس حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ آخر حضور کے علم میں تان کون کرتا ہے، تشکیک کے بادل کس کے سامنے آتے ہیں؟ آقا کریم کے علوم غیبیہ کے حوالے سے کون ایسا ہے جو حضور کے امور غیبیہ پہ مطلع ہونے پہ شک کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، امام خازن لکھتے ہیں تفسیر خازن کے اندر کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی صورتیں مجھے دکھائی گئیں۔ امام خازن تفسیر خازن کے اندر لکھتے ہیں، سنیے گا، آقا نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے انسان اور جتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں سب کی صورتیں مجھے دکھائی گئیں، اور صرف صورتیں نہیں دکھائی گئیں بلکہ ان کے اعمال بھی بتا دیے گئے کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرے ساتھ کفر کرے گا۔ آقا نے اس چیز کا جب ذکر فرمایا تو منافقین جو تھے آقا کریم کے زمانے میں وہ مذاقیں اڑانے لگ گئے، چیمی گوئیاں کرنے لگ گئے، طعنہ کرنے لگ گئے، اور کہنے لگ گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو قیامت تک کے پیدا ہونے والے تمام انسانوں کی صورتیں دکھا دی گئی، یہ بھی بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا کون مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، حالانکہ ہم ان کے سامنے موجود ہیں۔ یہ ان کا طعنہ سنیں، ہم ان کے سامنے موجود ہیں، ہم فقط اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، حالانکہ ہم نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا ہے، ہماری خبر تو ہے نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت تک کے تمام مومنین اور تمام کافرین کی صورتیں دکھا دی گئیں۔ یہ طعن کیا، یہ اعتراض کیا اور شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کی مومنین کے دلوں میں علم غیب مصطفیٰ کے حوالے سے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک منافقین کی ان چیمی گوئیوں کی خبر پہنچی تو آقا کریم ممبر پہ کھڑے ہو گئے ممبر پہ، اور آپ نے فرمایا، چونکہ ذہن میں وہ بات تھی کہ منافقین اعتراض کر رہے ہیں میرے علم غیب کے حوالے سے، میرے فرمان کے حوالے سے اعتراض کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جو پوچھنا ہو پوچھو، میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو، قیامت تک جن حالات کے متعلق بھی تم مجھ سے پوچھو گے میں ہر چیز کی تمہیں خبر دے دوں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے، حضور میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تو جہنمی ہے، تو جہنمی ہے۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ جن کے نسب کے حوالے سے طعن کیا جاتا تھا، اور لوگ
ان کی ماں پر الزام دھرتے تھے کہ یہ اپنے باپ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کا نسب مجہول ہے، مشکوک ہے۔ آپ نے اس صحابی نے عرض کیا حضور میرے والد کون ہیں؟ وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کا نام یہ ہے، بتا دیا۔ حضرت حذافہ، حضرت عبید اللہ بن حذافہ تھے وہ جو کھڑے ہوئے اور جن پر لوگ شک کیا کرتے تھے جن کے نسب پہ، آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کا نام حذافہ ہے۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو گئیں اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ مجہول النسب نہیں بلکہ آپ کا نسب ثابت ہے اپنے والد سے۔ اور پھر اس کے بعد بار بار آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتے رہے، بیان کرتے رہے، کہتے رہے، ارشاد فرماتے رہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ رونے لگ گئے، ہچکی بن گئی۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، ہاتھ جوڑ کے عرض کیا یا رسول اللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ کے رسول، ہم اس بات سے راضی ہیں کہ ہمارا اسلام دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں، اور آپ ہمارے رسول ہیں، ہم اس بات سے راضی ہیں۔ باقی ہم کچھ نہیں جانتے۔ جن کو تانا مارنا ہے ماریں، جن کو اعتراض کرنا ہے کریں، جن کو سوالات کرنے ہیں کریں، کہ جن کو شکوک ڈالنا ہو ڈالیں۔ یا رسول اللہ آپ نے فرما دیا کہ قیامت تک کے تمام مومنین اور کافرین کی صورتیں اور شکلیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، آپ جانتے ہیں، فرما دیا، بس فرما دیا، اب ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور آپ کے حوالے سے ہم کسی قسم کا بحث و مباحثہ نہیں چاہتے، آپ کے حوالے سے ہم کسی قسم کے شک میں پڑ نہیں سکتے۔ یا رسول اللہ آپ کا فرمان ہے تو ہے، ہمارا علم ہے کہ ہاں تمام مومنین کافرین کی شکلیں آپ کو دکھائی گئی اور آپ جانتے ہیں۔ منافقین انکار کرتے ہیں کرتے رہے، شک کرتے ہیں کرتے رہے، اعتراض کرتے ہیں کرتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض، اور تمام صحابہ کی جانب سے حضرت عمر بول رہے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ثابت ہوا کہ آقا کو علم ما کان و ما یکون ہے، ابتدا سے انتہا تک علم ہے، اور کوئی اعتراض کرے کرتا رہے، شک لانے کی کوشش کرے کوشش کرتا رہے، سوال کرے کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کا یہ ماننا تھا آقا کے حوالے سے کہ آقا نے فرما دیا، بس فرما دیا، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ آقا نے فرما دیا تو فرما دیا، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمارے حضور جانتے ہیں اللہ نے آپ کو علم ما کان و ما یکون دیا ہے۔ سوال کرنے والے، اعتراض کرنے والے اپنا نسب نامہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کا شجرہ نسب کہاں تک پہنچتا ہے، ان کی ذہنیت کن سے ملتی جلتی ہے، اور کن کی طرح ہیں۔ منافقین سے اپنی نسبت اور اپنا تعلق کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ تان کرنا، اعتراض کرنا منافقین کا شیوا تھا۔ منافقین نے اعتراض کیا جو ان کے شجرہ نسب سے ہیں، روحانی اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے آج تک وہ سوالات کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے پر تشکیک کے بادل منڈلانے لگیں۔ اس کے لیے تعداد کے فیر میں ہمیں پھنساتے ہیں، کتنا علم دیا یہ پھنساتے ہیں، کہاں تک کا علم دیا یہ پھنساتے ہیں، اس قسم کے بادل شکوک کے لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے سب کچھ دے دیا، علم ما کان و ما یکون کو عام لفظوں میں کہیں کہ اللہ نے سب کچھ دے دیا، تمام علوم دیے، ازل سے ابد تک کا علم دیا، اور سے اور تک میں ایک انتہا ہے، ایک لمٹ ہے، لہٰذا ہمارے آقا کا علم متناہی ہے، ازل سے ابد تک کا علم دیا، ہمارے حضور کا علم متناہی ہے، اور اللہ کا علم غیر متناہی ہے۔ باقی کوئی شکوک کے لیے مختلف ہیلے تلاشتا رہے، مختلف صورتیں بیان کرتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا بھی مسلک، مشرق، عقیدہ، ماننا، ایمان یہ ہے کہ رضینا باللہ ربا، ہم اس بات سے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور اس بات سے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے،
وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد ہمارے نبی ہیں، اتنا ہم جانتے ہیں، باقی کچھ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہمارے قلوب کو اپنے حبیب اور اپنے محبوبوں کی محبت سے منور و مجلہ فرمائے، اور ہمارے قلوب پر اپنے محبوب کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی شان کے حوالے سے عقیدہ رکھنے اور اپنی سوچ کو اسی حوالے سے ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔